نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج جی قسط نمبر 10 ہے حیدری ریسرچ سینٹر پنجاب پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ 13 رجب مولا علی سرکار کی یوم ولادت ہے، تو مولا علی سرکار کے خصائص کے حوالے سے امتیازی جو فضیلتیں ہیں مولا علی سرکار کو ملی، باقی کسی کو نہیں ملی، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ آج جو خاصہ نمبر 10 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کو، حضرت علی کو مولا فرمایا، تو اس حوالے سے طبرانی موجم اوسط، تاریخ بغداد، البدایہ والنہایہ، تفسیر کبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، مروی اور طویل حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ ہوا یوم غدیر خم لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست ولی المؤمنین قالوا بلی یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بن خطاب بخ لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مسلم۔ اب پوری روایت موجود ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کا مولا نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو حضرت مراد مصطفیٰ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو حضرت علی کو مبارکباد دی۔ بخ لکا یا ابن ابی طالب، کہ حضرت علی آپ کو مبارک ہو، کیا آپ آج سے میرے بھی مولا ہیں اور تمام مسلمانوں کے مولا ہیں، مرد و عورتوں کے مولا ہیں۔ تو مولا کا مطلب ہوتا ہے بھائی دوست، محبوب، پیارا۔ تمام مسلمان مولا علی سرکار سے محبت رکھتے ہیں، ان سے ان کا محبت رکھتے ہیں، ان سے مودت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، یہاں مولا علی کی محبت کا اعلان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو روافظ ہیں، روافظ یہ وہ کہتے ہیں جی یہاں خلافت کا اعلان ہوا، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ پہلے جو خلیفہ راشد ہیں وہ تو آپ کو بتا، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی ہیں۔ تو خلافت کا اعلان ہوا، نہ ہی ولایت کا اعلان ہوا ہے، جیسے کہ طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ تو نہ ہی افضلیت کا اعلان ہوا، وہ تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل حضور کی امت میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی سرکار کا چوتھا نمبر ہے۔ تو یہاں مولا علی کی محبت کا، یعنی محبت کا، عقیدت کا سرکار نے حکم دیا۔ اور یہی بات ہمارے پیر و مرشد تاجدار گولڑا، چونکہ ہم گولڑا شریف سے مرید ہیں، مجدد اعظم پیر میرے علی شاہ صاحب نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں لکھی کہ یہاں مولا علی کی عقیدت اور محبت اور ان کی تکریم اور فضیلت کے حوالے سے سرکار فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اس طرح میری اہل بیت کے ساتھ بھی محبت رکھو۔ یہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، وہ غور و فکر کیا کرو۔ اہل سنت میں تفصیلی بھی گزرے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، یہاں ولایت کا اعلان ہوا تھا، کچھ کہتے رہتے ہیں یہ خلافت کا اعلان ہوا تھا، ان کو اہل سنت کے عقائد کا پتہ نہیں ہے۔ مولا علی قاری نے بھی مرکات میں لکھا کہ یہاں مولا علی کی قدر و منزلت کا حکم دیا گیا ہے کے لیے سرکار نے فرمایا، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا مطلب دوست، محبوب، پیارا۔ یاد رکھیں حضرت علی کو مولا تمام مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو، اور حضرت علی کو مولا نہ ماننے والا، اگر جو کہتا ہے حضرت علی میرے مولا نہیں ہیں، ان کو مولا نہیں مانتا، تو ایسا بندہ ناصبی ہے، بغضی ہے، یعنی اس کے دل میں نفرت ہے، تبھی تو مولا نہیں مانتا۔ ہم تمام مسلمان مولا علی سرکار کو مولا کہتے ہیں اور مولا مانتے بھی ہیں۔ اب اس حوالے سے اب میری ویڈیوز دیکھ لیں، یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، حاضری دارالافطار سنت کے درجات بھی موجود ہیں۔ تو ہم ناظمیوں کہتے ہیں شرم کیا کرو بدبختو، مولا علی کے ذکر سے نہ جلا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح جو رافضی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرو، حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں، کسی بھی صحابی کو برا بلا کہنے والا دوزخی اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی عقیدہ اہل سنت کا وہی رکھنا ہے کہ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی سرکار کا چوتھا نمبر ہے۔ یہی اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ باقی حضرت علی ہمارے مولا ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ مزید جو گفتگو بھی ہے اور آنے والی قسط میں